قربانی کے احکام و فضائل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قربانی کے احکام و فضائل جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ قربانی کیا ہے اور قربانی کس پر واجب ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، ماہ ذوالحج کے 10ویں دن دنیا بھر کے مسلمان عید الاضحیٰ کا تہوار مناتے ہیں، اور یہ دن دراصل اس عظیم قربانی کی یادگار ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اطاعت و فرمانبرداری کا اعلیٰ نمونہ بن کر اپنے رب کے حضور پیش کی تھی۔ ناظرین، مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بانیت تقرب ذبح کرنا قربانی ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ ارشاد فرمایا، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ اس کے متعلق پہلے چند احادیث ذکر کرنا چاہوں گی۔ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اس کو خوش دلی سے کرو۔ طبرانی حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک دیا جائے گا۔ طبرانی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ پیارا نہیں۔ ایک اور روایت ہے کہ ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ابن ماجہ نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے مقابل نیکی ہے۔ عرض کی، اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے بھی نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، قربانی قدیم عبادت ہے، تمام امتوں میں ہمیشہ سے رائج رہی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اس بات پر اللہ کا نام یاد کریں کہ اس نے انہیں بے جان چوپایوں سے رزق دیا۔ اس کے علاوہ تفصیلی طور پر اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو تمام آسمانی مذاہب میں قربانی کا تذکرہ ملتا ہے، بلکہ جو مذاہب آسمانی نہیں بھی ہیں ان میں بھی چند ایک کے علاوہ قربانی کا بیان تقریباً سب میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں ہر امت میں قربانی کا حکم بیان کرنے کے علاوہ مختلف امتوں کے احوال کے بیان میں بھی قربانی کا ذکر کیا گیا۔ چنانچہ زمانہ آدم علیہ السلام میں حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے حبیب، انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہ کی گئی، اور موجودہ بائبل میں قربانی کا تذکرہ موجود ہے۔ قربانیوں کا اہتمام ان کے علماء کی اہم ذمہ داریوں میں سے تھا، اور قربانی کا معاملہ ان میں اس حد تک معروف و مقبول تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے لیے بھی اس کی شرط رکھی تھی۔ چنانچہ قرآن مجید نے ان کا یہ قول نقل کیا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، دین ابراہیمی میں جو دین اسلام کی اصل ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا تو ساتھ ہی حج کی قربانی اور اس کے فوائد و منافع بھی بیان کیے گئے، اور دین اسلام اسی دین ابراہیمی کا تسلسل ہے، تو اس میں قربانی کے احکام موجود ہونا بالکل واضح ہیں۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، ہم نے سنا کہ مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنے کو قربانی کہتے ہیں۔
कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जो इस उम्मत के लिए भी बाकी रखी गई है। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुर्बानी करने का हुक्म दिया है। हुक्म शरीयत पर अमल करते हुए खुशदिली के साथ कुर्बानी करने के जहाँ उखरवी फ़वाइद हैं, वहाँ दुनिया में भी बहुत से फ़ायदे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। कुर्बानी हर उस बालिग मुकीम मुसलमान मर्द व औरत पर वाजिब है जो मालिके निसाब हो। मालिके निसाब से क्या मुराद है? मालिके निसाब से मुराद ये है कि उसके पास 52.5 तोले चांदी या उतनी मालियत की रकम या उतनी मालियत का तिजारत का माल या उतनी मालियत का हाजत असलिया के अलावा सामान हो और उस पर कोई कर्ज भी ना हो। और कुर्बानी वाजिब होने के लिए ज़रूरी नहीं कि पूरा साल मालिके निसाब रहे, बल्कि अगर अयाम कुर्बानी मतलब कि अयाम कुर्बानी 3 हैं, 10, 11 और 12 ज़ुल्हिज्जतुल हराम। 10 की सुबह सादिक से 12 की गुरूब आफ्ताब तक किसी वक्त भी कुर्बानी वाजिब होने की शराइत पाई गई तो कुर्बानी वाजिब है। और अगर किसी पर इतना कर्ज है कि कर्ज की रकम अदा करने के बाद वो मालिके निसाब नहीं रहता तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। और याद रखिए कि अगर वो शख्स जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है और वो फिर भी कुर्बानी करे तो कुर्बानी के फ़ज़ाइल उसको भी हासिल होंगे। मेरे इस्लामिक आइकॉन के नाजरीन, ये थे कुर्बानी के चंद मसाइल और अहकाम व फ़ज़ाइल। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। दुआ है परवरदिगार पाक से कि वो हम सबको खुश दिली के साथ कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील आमीन।